الرحمن الرحیم جی ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں گڈ نیوز ٹی وی اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ یوسف مدنی۔ ویورز، آج جو میں آپ سے کچھ ایک دو چیزیں بڑی مزاحیہ بھی ہیں اور ہم مسلمان ہیں، اس حوالے سے بھی آپ نے دیکھنی ہے کہ ہاتھوں کی لکیروں کے حوالے سے جو بات ہے میں آپ سے شیئر کروں گا کہ ہاتھوں کی لکیروں کے اوپر کیا لکھا ہے اور ہمارا ایمان کی جو حالت ہے وہ کیا ہے اور کیا ہونی چاہیے، یہ آپ نے دیکھنا ہے۔ میں آپ کو کچھ ہاتھوں کی لکیروں کے حوالے سے کچھ لوگوں کے سوال جواب ہیں وہ پڑھ کے میں آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں۔ سوال ہے، میں خود ایک لڑکی ہوں اور میں اپنی دوست جو کہ ایک لڑکی ہے اس سے بہت زیادہ محبت کرتی ہوں اور میں اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں، تو مجھے بتائیے کیسا ہو سکتا ہے؟ اچھا، ہاتھ کی لکیروں کے حوالے سے آگے سے جناب فرماتے ہیں، یہ ہم جنس پرستی ہے، ظاہر ہے، ٹھیک ہے، بالکل مسلمان اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، جس کا ہمارے ملک اور اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے اور یہ حرام ہے۔ اچھا، یعنی یہ اندازہ کریں کہ یہ اس ملک میں بھی اسلام جو ہمارا اسلام کے نام پہ ملک بنا ہے، پھر ہمارے ملک میں اسلامی قوانین کا ایک سارا سسٹم ہے، تو جہاں بھی لوگ لڑکیاں ایسے جاہلانہ اور جو فعل ہیں وہ کرتی ہیں۔ اچھا جی، دوسرا سوال بڑا دلچسپ ہے۔ میں ایک لڑکے سے محبت کرتی ہوں اور اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں، نہ ہی ہمارے گھر والے راضی ہیں اور نہ ہی اس لڑکے کے گھر والے راضی ہیں۔ کیا بات ہے؟ نہ اس کے گھر والے راضی ہیں نہ اس کے گھر والے راضی ہیں۔ کیا میری پسند کی شادی ہو جائے گی؟ جواب ہے کہ ہاتھ کی لکیروں میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ کیا آپ کی پسند کی شادی ہو، یعنی ہاتھ کی لکیروں میں ایسا کچھ نہیں ہے کہ آپ کی پسند کی شادی ہو۔ آپ کی ارینج میرج ہوگی اور والدین کی پسند سے شادی ہوگی، شادی کامیاب ہوگی، واللہ علم۔ ویورز، ہمارا جو ایمان ہے، ہم نے کون سا دین پڑھا ہے؟ ہم کیسے مسلمان ہیں کہ ہم ہاتھوں کی لکیروں کے اوپر اتنا بلیو کرتے ہیں اور اتنا اس معاملے پہ ہم سیریس ہیں، چل پڑے ہیں کہ ہم اپنے دین سے، ہم اپنے قرآن سے کچھ نہیں سیکھ سکتے، ہمیں بلیو نہیں ہے ایسی چیزوں پہ، تو ہم اب دوسرے جو من گھڑت اور ایک توہم پرستی ٹائپ جو کام ہے اس کے اوپر ہم چل پڑے ہیں۔ اس سے آگے بڑی دلچسپ دو تین سوال جواب ہیں، وہ میں آپ سے پڑھ کے سناتا ہوں۔ میں نے پسند کی شادی کی، گھر اور خاندان والے دشمن ہو گئے۔ اب مسئلہ ایک اور ہو گیا ہے، وہ یہ کہ پہلے میرے شوہر دن رات میری خدمت کرتے تھے، جب تک مجھ سے بات نہیں کرتے ان کو سکون نہ آتا تھا۔ انہوں نے میری خاطر 2 بار خودکشی بھی کرنا چاہی لیکن نہیں کر پائے۔ ٹھیک ہے جی، 2 بار اپنی بیوی کے لیے خودکشی بھی کرنا چاہی لیکن ناکام رہے۔ میرے شوہر شادی کے 1 ماہ بعد ہی بدل گئے، یعنی یہ پسند کی شادی تھی، لو میرج تھی، شوہر 1 ماہ بعد ہی اپنی بیوی سے وہ والی پیار محبت چھوڑ گیا جو پہلے کرتا تھا۔ بات بات پر اب یعنی بات بات پر لڑائی جھگڑا کرتے ہیں اور اپنے گھر والوں کے ساتھ مل کر میری بےعزتی کرتے ہیں اور بار بار طلاق کی دھمکیاں دیتے ہیں۔ ان پر کسی نے کچھ عمل کروایا ہے یا خود وہ بدل گئے ہیں؟ کیا میری شادی آگے چلے گی یا ٹوٹ جائے گی؟ جواب جناب، جواب سن لیں ویورز۔ شادی آگے چلے گی مگر آپ کی عزت نہیں ہوگی اور نہ سکون ملے گا، بڑی مشکل ہوگی۔ رہی بات شوہر کی، تو ان کے ہاتھ کا فوٹو روانہ کریں، ایسے آپ کے شوہر کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہو سکتا، واللہ علم۔ کیا بات ہے جناب، ہماری قسمت کے فیصلے اب عاملوں کے پاس ہیں اور ہماری زندگی کے تمام نشیب و فراز عالموں کے پاس ہیں۔ جب انسان کو دین کی سمجھ بوجھ نہ ہو تو پھر ایسے ہی معاملات چلیں گے۔
اس سے آگے ایک سٹوری میں آپ سے شیئر کرتا ہوں، بڑی زبردست ہے۔ میری شادی 3 ماہ پہلے ہوئی تھی، میری شادی 3 ماہ پہلے ہونی تھی، کارڈ بھی چھپ گئے اور لوگوں کو پہنچا بھی چکے تھے۔ 2 دن باقی تھے شادی میں، لڑکا بھی راضی تھا، دونوں کے گھر والے بھی راضی تھے۔ پتہ نہیں کیا ہوا، لڑکے نے شادی کرنے سے انکار کر دیا، بات کوئی نہیں ہوئی اور اچانک دبئی چلا گیا، لڑکا دبئی چلا گیا۔ ٹھیک ہے جی، اچھا تو پھر اس نے اپنی خالہ کی لڑکی سے شادی کر لی اور دونوں خوش بھی ہیں۔ آپ بتائیے کیا وجہ ہے، کیا بات ہے اس میں؟ ہے کوئی بات پوچھنے والی کسی سے؟ ٹھیک ہے، شادی آپ کی نہیں تھی، مقدر میں نہیں تھی کوئی، تو وہ نہیں ہوئی اور وہ بندہ باہر چلا گیا، واپس آیا، اس نے اپنی خالہ کی لڑکی سے شادی کر لی۔ لیکن جواب سن لیں، آپ کی شادی کی لکیر پر آغاز میں تل کا نشان ہے۔ جواب یہ ہے پیمسٹ صاحب کا، آپ کی شادی کی لکیر پر آغاز میں تل کا نشان ہے۔ یہ بڑی پریشانی کی علامت ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ بڑی پریشانی کی علامت ہوتا ہے، تل کا نشان آپ کے ہاتھ کی لکیر کے شروع میں۔ اچھا، اور بنے بنائے کام خراب کر دیتا ہے۔ ہاتھ کی لکیر میں تل کا نشان بنے بنائے کام خراب کر دیتا ہے۔ یہ ہے ہمارے مسلمانوں کا حال۔ آگے سنیے، اس طرح کا نشان شمسی لکیر پر بھی موجود ہوگا تو سب کچھ ہوگا مگر شادی نہیں ہوگی، اور اگر ہو بھی گئی تو کوئی حادثہ ہو جائے گا۔ اس لیے جب تک یہ نشان گہرے ہیں شادی نہیں ہوگی، اور اگر ہوگی تو پہلے دن ہی علیحدگی ہو جائے گی۔ واللہ علم۔ یہ ہے اس حوالے سے کہ آپ کی اگر شادی ہوگی تو وہ جو تل کا نشان ہے آپ کے ہاتھ کی لکیر کے اوپر، وہ بڑا بھیانک ہے۔ اس سے آگے آخری میں آپ سے ایک سوال جواب شیئر کرتا ہوں جی۔ میری شادی کو 2 سال ہو گئے، ان 2 سالوں میں آج تک میرا اور میرے شوہر کا مزاج نہیں ملتا۔ کیا بات ہے، یہ ہے حالات ہمارے پاکستانیوں کے کہ ہم شادی بھی کرتے ہیں، رات دن الٹے سیدھے بھی ہوتے ہیں جناب، ہم بستریاں بھی کرتے ہیں اور دل نہیں ملتے، اور وہ جو عورتیں ہیں ہماری، وہ بھی کمال کی عورتیں، دل نہیں ملتا، سارا کچھ مل جاتا ہے، دل نہیں ملتا۔ ٹھیک ہے جی، اچھا بتائیے، اچھا مزاج نہیں ملتا، میں دوسری شادی کرنا چاہتی ہوں، بتائیے کہ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے دوسری شادی ٹھیک ہے یا نہیں؟ بی بی آپ کا دل نہیں ملتا تو طلاق لو، دوسری شادی کرو، کون سے کام میں، کون سے چکر میں پڑ گئی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، اسلام نے ایک طریقہ رکھا ہے، آپ کا نہیں دل ملتا تو آپ اپنے شوہر سے طلاق لیں اور دوسری شادی کریں، بھاڑ میں جائے ہر چیز۔ لیکن پیمسٹ صاحب جواب دیتے ہیں دوسری شادی ٹھیک نہیں، اگر ایسا کوئی قدم اٹھایا تو مشکل آ جائے گی، ایسا سوچیں بھی نہیں۔ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آگے کامیابی نظر آتی ہے، آگے کامیابی نظر نہیں آتی اور حالات بھی بہتر، آگے کامیابی یعنی اسی شادی میں نظر آتی ہے اور حالات بھی بہتر ہو جائیں، باقی واللہ علم۔ اب ان کا مزاج نہیں ملتا 2 سالوں سے، یہی 2-4 سال مزاج ملتا ہوتا ہے، اگر شادی کے معاملات ٹھیک ہوں تو یہی چند سال ہوتے ہیں جو ایک میاں بیوی ایک دوسرے کے اوپر جان چھڑکتے ہیں۔ وہ ان کی 2 سال بن نہیں آئی، اور پیمسٹ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آئندہ آپ کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ بہرحال یہ سوال کرنے والوں کا بھی اللہ حافظ ہے، اور جواب دینے والے تو بادشاہ لوگ ہیں۔ باقی یہ دیکھیں ویورز کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں نماز قرآن کے حوالے سے کوئی علم نہیں ہے۔ باقی جو آج کل ہمارے حالات ہیں ایک ملازم کے دور میں، وہ جو ہم بار بار 5 بار نماز پڑھتے بھی ہیں تو اس حوالے سے شاید ہمیں اتنی معلومات یا وہ چیز نہیں ہے۔ یہی مسئلہ ہے کہ ہمارا بلیو نہیں ہے اسلام کے اوپر، ہمیں جو ہم اللہ کے اوپر، ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر بلیو نہیں ہے، یقین نہیں ہے، تو ہم ایسے بھٹکے ہوئے لوگوں کی طرح یہ سوالات کرتے ہیں اور اپنے مسائل کے حل ڈھونڈتے ہیں۔ آپ کو چاہیے، میں آپ کو اینڈ پہ ایک مشورہ دینا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو کسی کو بھی ایسا کوئی مسئلہ ہے تو پیمسٹ کی بجائے آپ کسی اللہ کے نیک بندے سے، اللہ کے ولی سے، جس کو آپ قریب ترین سمجھتے ہیں، کسی اللہ کے نیک شخص کے ساتھ
یہ مشورہ کریں، اس کے پاس جائیں، ان کو اپنا جو معاملہ بتائیں، وہ آپ کو طریقہ بتائے گا، انشاءاللہ آپ کے معاملات کا حل وہاں ہے۔ آپ ویورز دیکھ رہے تھے گڈ نیوز ٹی وی، آپ نے اپنے ہوسٹ یوسف مدنی کو اجازت دیں، اور اس چینل کا بھی خیال رکھیں، اپنا بھی خیال رکھیں۔